السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے کہ سر اگر کافروں کو اپنے گناہوں کا احساس ہو جائے، جہنم کی آگ میں جلنے کے بعد ایک ایسے مقام پر پہنچ جائیں کہ اللہ عز و جل سے درخواست کریں کہ باری تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمیں احساس ہو گیا ہے، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمیں بات سمجھ میں آ گئی ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یا تو ہمیں ایک اور موقع دے دے کہ ہم تجھے منا سکیں، یا پھر ہمیں معاف کر دے کہ ہم جنت میں جا سکیں، کیونکہ ہمیں احساس ہو گیا ہے۔ احساس ہو گیا ہے تو دیکھیں نا، دنیا میں بھی تو اگر کسی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے، تو وہ تو رب کائنات ہے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں۔ آپ کے ہاں پاکستان، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں بورڈ کے ایگزام ہوتے ہیں۔ بورڈ کے ایگزام میں اگر کسی بچے کے نمبر کم آئیں اور اس کو داخلہ نہ ملے آگے کسی انجینئرنگ یونیورسٹی میں یا پھر میڈیکل کالج میں، اور اس کے ماں باپ بورڈ آفس پہنچ جائیں کہ سر غلطی ہو گئی، احساس ہو گیا ہمارے بچے سے، غلطی ہو گئی، اب اسے احساس ہو گیا ہے کہ اسے پڑھنا چاہیے تھا، تو ایسا کریں کہ آپ اسے احساس ہو گیا ہے میڈیکل کالج میں داخلہ دے دیں۔ تو وہ کیا کہیں گے کہ نہیں سر، میڈیکل کالج میں داخلہ نہیں مل سکتا، آپ کے بچے کو احساس بہت لیٹ ہوا ہے۔ تو یہی معاملہ ہے کہ جب دنیا میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ آپ کو سیکنڈ چانس نہیں ملتا، کیونکہ وہ ون گو ہوتا ہے، اسی طرح آخرت میں بھی وہ دنیا کا ایک ہی چانس ہے، وہ ون گو ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آ جائیں آپ کی قرآن اس پر کیا کہتا ہے۔ سورۃ المومنون اٹھا کے دیکھیں، اس کی آیہ نمبر 106 سے 108 تک پڑھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے، کون؟ کافر، قالو، کیا کہیں گے؟ ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، کہ اے ہمارے رب۔ اب رب کہیں گے، دنیا میں تو جھٹلاتے تھے، رب ہی نہیں مانتے تھے، کفر کرتے تھے نا، شرک کرتے تھے، اب وہاں کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب۔ دیکھیں نا کیسی بات پلٹ گئی ہے۔ غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی، ہم شقی ہو گئے تھے۔ وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اعتراف کریں گے اپنی گمراہی کا، پشیمان ہوں گے نا۔ پھر ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا منہا، ہمیں دوزخ سے نکال دے، ہمیں احساس ہو گیا ہے ہم نے غلط کیا ہے۔ اور ایسے نہیں کہ ہم تجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دوزخ سے نکال دے، اور پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو پھر بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ربنا اخرجنا، ہمیں یہاں سے نکال دے، منہا، یہاں سے، فَإِنْ عُدْنَا، اور ہمیں واپس لوٹا دے۔ اور اگر ہم واپس لوٹنے، اب واپس کدھر لوٹانی ہے؟ دنیا میں واپس بھیج دے، یعنی ان ادر ورڈز کہہ رہے ہیں ایک چانس اور دے دے۔ اب اس چانس کے ملنے کے بعد بھی اگر ہم غلط کام کریں گے تو فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پہ ہم ظلم کرنے والے ہوں گے، اور پھر ہم جب ظالم ہوں گے تو پھر سزا دے دیجیے۔ سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ تو اب اسی طرح کا معاملہ عالم ارواح میں پہلے ہو چکا ہے۔ عالم ارواح میں روحانی طور پر جب پیورٹی اپنے ہائٹ پہ تھی، کوئی نفس ساتھ نہیں تھا، تو الستو بربکم قالوا بلا کہہ چکے ہیں سب کہ اے ہمارے رب، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا الہ ہے۔ تو نے جو سوال کیا ہے تو اس کا جواب ہم سوچ سمجھ کے دے رہے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، اور یہ چیز پھر ہماری روحانیت میں ہمارے اندر موجود ہے، اس لیے ہم ایک رب کی چاہت میں تڑپتے ہیں۔ نفس اور جو خراب کر دیتا ہے ہمارے اطراف کا ماحول، وہ ہمیں اس چیز سے دور رکھتا ہے کہ نہیں نہیں، ادھر بھی ماتھا ٹیک لے، ادھر بھی ڈوری باندھ لے، ادھر بھی سجدہ کر لے، رب کو تو کرتا ہے ادھر بھی کر لے، رب سے تو مانگتا ہے اس سے بھی مانگ لے۔ یہ جو معاملہ نفس کرتا رہتا ہے نا کہ نہیں نہیں یہودیت ہی ٹھیک ہے، نہیں نہیں نصرانیت ہی ٹھیک ہے، نہیں نہیں بتوں کو پوجا کرنا ہی ٹھیک ہے، ہم ان بتوں کو تھوڑی پوج رہے ہیں، ہم ان ہستیوں کو پوج رہے ہیں جن کے یہ بت ہیں۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، پھر لے کے آؤ کوئی دلیل اپنے کلیمز کی، اگر تم واقعی سچے ہو۔ نہیں لا پاؤ گے کیونکہ ہے ہی کوئی دلیل نہیں۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو پھر یہ تمام معاملے جو ہیں ہمارے ہاں چلتے رہتے ہیں نا، نفس خراب ہو جاتا ہے، اور جب نفس خراب ہو جاتا ہے تو پھر وہ روح کی سنتا نہیں،
روح بولتے بولتے آخر میں خاموش ہو جاتی ہے، روح ضمیر کے تھرو بولتی ہے، اور ہم ضمیر ہی کا گلا گھونٹ دیتے ہیں تو روحانیت دب جاتی ہے۔ اس کے بعد نفس سر چڑھ کے بولتا ہے۔ پھر ضمیر کو زندہ کرنے کے لیے جس کو احساس جاگتا ہے نا، ضمیر ہی میں احساس جاگتا ہے، کمال کی بات ہے، لیکن رب تعالیٰ کرم کر کے احساس جگاتا ہے۔ تو جب وہ احساس جاگتا ہے پھر وہ تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ریوائیو کروں۔ وہ ریوائیول کے پروسیس سے گزرتا ہے، پھر بڑی ڈیفیکلٹی ہوتی ہے، پھر اسے ہی کہتے ہیں سلوک کی منزلیں، وہ سالک بن جاتا ہے، وہ درجہ سلوک پہ چلنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ درجہ سلوک میں، سلوک کے درجات میں، سلوک کی راہ میں چلنے والا یہ سالک، یہ معرفت کے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ اسے معرفت الہی چاہیے ہوتی، پھر اس کے اپنے مدارج ہوتے ہیں۔ وہ لوامہ سے مطمئنہ سے راضیہ مردیہ تک جانا چاہتا ہے۔ وہ اندر کے سر اور سر خفی اور اخفا کو کھوجنا چاہتا ہے۔ وہ تمام معاملات الگ علم کے معاملات ہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر ان معاملات کو انسان جب بھلا بیٹھتا ہے تو وہ لوگ جو واقعی احساس رکھتے ہیں وہ اس طرف پلٹ آتے ہیں، اور جو نہیں رکھتے وہ عہد الست کو بھلا بیٹھیں۔ اس لیے عہد الست یاد نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں۔ کبھی اگر غور کرو، فکر کرو، اپنے آپ کو دنیا سے جدا کرو تو عہد الست میں ہی خود کو پاؤ گے۔ یہ تو احساس کی بات ہے نا۔ ہم تو جب بور ہوتے ہیں تو ہم غور کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، ہم فون لے کے کچھ نہ کچھ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر دنیا میں مست ہو جاتے ہیں، کیونکہ نفس کو اسی سے غذا ملتی ہے۔ روح کی غذا کی فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ تو جب روح کی غذا کی فکر ہی کوئی نہیں ہے تو روح کے احساسات بھی نہیں جاگتے۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ یہ کفر اور شرک میں اتنے بدمست ہوئے ہوئے ہیں کہ ان کی روحانیت تو کہیں سوئی پڑی ہے۔ جسے روحانیت سمجھ بیٹھے ہیں، یہ رحمانیت نہیں شیطانیت کے راستہ ہے۔ یہ شیطنت کو صحیح راستہ سمجھ کے بیٹھے ہیں۔ یہ مغضوب علیہم ولا الضالین ہیں، لیکن اپنے آپ کو صراط المستقیم پہ سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کیا فرمائے گا ان سے، کیونکہ اس رب کو پتہ ہے کہ انہیں دوبارہ بھی بھیج دیا، یہ تو عہد الست کر کے پھر گئے تھے، ان کے پھرنے میں پھر کوئی دیر نہ لگے گی، کیونکہ دنیا میں جانے کے بعد ان کے نفس وہی ہو جائیں گے جو پہلے تھے، کیونکہ یہ ان کے اوپر نفس کا غلبہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ قال اخسؤوا فیہا یعنی کیا فرمایا، دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو، ولا تکلمون اور مجھ سے بات نہ کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی رب تعالیٰ جو ہے وہ ان کو کہے گا کہ مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ اتنی بڑی محرومی ہے جس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے۔ دیکھو نا، پہلے انہوں نے کیا کہا، قالو، وہ کہیں گے۔ تو اس آیت اور اس کے بعد والی جو دو آیاتیں ہیں اس کا خلاصہ کیا ہے کہ ڈانٹ سن کر کفار کہیں گے کہ ہم اپنے اختیار سے لذتوں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہوئے، اور یہ چیز ہم پر ایسی غالب آئی کہ ہم اس برے انجام تک پہنچ گئے، اور انہی لذتوں کی وجہ سے ہم لوگ حق سے گمراہ ہو گئے تھے۔ اور اے اللہ، ہم نے تیرے انبیاء کو جھٹلا دیا، تیری نافرمانیاں کی، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے۔ اس کے بعد اگر ہم نے دوبارہ ویسے ہی کام کیے تو بے شک ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو، کیونکہ سوال کرنے کی جگہ نہیں ہے، اور مجھ سے جہنم سے نکال کر دنیا میں لوٹا دینے کی بات نہ کرو، کیونکہ اب ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہی تفصیلات پھر آپ کو روح البیان میں بھی اس آیات کے مطابق ملیں گی۔ اچھا، جہنمیوں کی جو فریاد ہے نا ان آیات میں، اس کا بھی ذکر میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں بھی کرتا چلوں۔ پہلی حدیث حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تیرا رب ہمیں موت دے کر ہمارا کام پورا کر دے۔ حضرت مالک ان سے کہیں گے کہ تم جہنم ہی میں پڑے رہو گے۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، پکاریں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب ہمیں دوزخ سے نکال دے۔ پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کہ دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اب ان کی امیدیں منقطع ہو جائیں گی اور اس وقت ندامت اور خرابی کی پکار میں مشغول ہوں گے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے
کتاب صفت جہنم میں حدیث نمبر 2595۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر، یہ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور دونوں باپ بیٹا صحابی رسول ہیں، تو ان سے مروی ہے کہ دوزخی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو پکاریں گے تو وہ 40 سال تک انہیں جواب نہ دیں گے۔ اس کے بعد وہ کہیں گے کہ تم جہنم ہی میں پڑے رہو گے۔ پھر وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دوزخ سے نکال دے۔ پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بے شک ہم ظالم ہوں گے، اور انہیں دنیا سے دگنی عمر تک جواب نہ دیا جائے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب ذکر النار، حدیث نمبر 6۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں، اس میں یہ بھی ہے کہ انہیں اگنور کیا جائے گا، فرشتے بھی انہیں اگنور کریں گے، 40 برس تک اگنور کریں گے، یہ 40 برس تک پکارتے رہیں گے۔ آپ 2 یا 3 دفعہ کسی سے کوئی ریکویسٹ کریں تو آپ پر بھاری پڑتی ہے، یہ 40 سال تک کہتے رہیں گے، کوئی جواب نہ ملے گا۔ پھر آخر میں جواب ملے گا کہ یہیں سڑتے رہو، یہیں پڑے رہو۔ تو اب ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں گے، اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دیں گے، وہاں پکار کرنا شروع کر دیں گے۔ ابھی تک تو انکاری تھے نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے۔ اس لیے وہ دعا ہے نا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، باری تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچانا ہدایت پانے کے بعد۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ہدایت بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں نا جو مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں اور مرتے کافر ہیں، کتنے ہی خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ ایمان کی دولت نصیب فرما دیتا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں جو ایمان میں آنکھ کھولتے ہیں اور ایمان میں جاتے ہیں۔ تو اب سوچو، یہ فرشتہ اگنور کرے گا، پھر اللہ سے مانگیں گے، وہاں سے بھی جواب نہیں آئے گا۔ اچھا، اب اس سے اندازہ کریں کہ دنیا کی عمر کتنی ہے، کہ جو روایت میں آتا ہے نا، ان دنیا سے دگنی عمر تک جواب نہ دیا جائے گا۔ تو دنیا کی عمر کتنی ہے، اس بارے میں کئی قول ہیں۔ بعض نے کہا کہ دنیا کی عمر 7000 برس ہے، یہ قول ہے۔ مجھ سے آج بھی کسی نے سوال کیا تھا، سر تو کیا دنیا صرف 7000 سال پرانی ہے؟ میں کہا یہ قول ہے، بہت سارے ائمہ کے بہت سارے اقوال ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا 12000 سال ہے، تو بعض نے کہا کہ دنیا 3,60,000 برس پرانی ہے۔ یہ مختلف اقوال ہیں، تذکرۃ القرطبی میں آتے ہیں، اور اسے امام قرطبی نے اسے تذکرۃ القرطبی میں پیج 418 پر نقل کیا ہے، اور امام ساوی نے اسے سورۃ المومنون کی تفسیر میں اسی آیت کے تحت نقل کیا ہے۔ لیکن یہ عمریں جتنی بھی ہیں نا، یہ قطعی نہیں ہیں، یہ اقوال ہیں۔ قرآن اور حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں آتی کہ دنیا کی عمر اتنی ہے اتنی ہے، جو بھی ہے۔ تو سوچئے اگر دنیا کی عمر بلینز آف ایئرز ہے تو بلینز آف ایئرز ہے، تو اس کو آپ 2 ٹائمز کر لیں، اتنی دیر تک کوئی جواب ہی نہیں دیا جائے گا، اور اتنی دیر تک وہ عذاب میں مبتلا رہیں گے۔ اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.